اور میرے آقا نے پھر دیکھیے ہر مقام پر اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی تاکہ امت کی بیٹیاں، امت کی مائیں بہنیں وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ میرے آقا کے بہت ہی خوبصورت صحابی ہیں، عاشق زار ہیں، ان کا میں واقعہ سنا چکا ہوں پہلے، اب ٹائم نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے گئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو آپ نے دیکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے سونے کا ہار پہنا ہوا ہے، اور جناب فاطمہ نے اپنا ہار اس طرح پکڑ کر ہاتھ پہ آقا سے عرض کیا کہ حضور یہ مجھے ابو الحسن یعنی جناب علی نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ تو حضور نے دیکھی نا اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہوئے کیا فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ اے فاطمہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں کہ مصطفیٰ کی بیٹی کے ہاتھ میں آگ کا ٹکڑا ہے۔ آقا یہ بات کہہ کر چلے گئے، اور پھر جب آقا واپس چلے گئے تو جناب زہرا نے فوراً ہار اتارا اور اتار کر اسے بیچ کر صدقہ کر دیا۔ جب میرے آقا کو اس بات کی خبر لگی تو میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ الذی نجا فاطمۃ عن النار، کہ آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے فاطمہ کو آگ سے نجات دے دی ہے۔ دیکھیے نا ہر چیز کے یہ سونا پہننا عورت کے لیے جائز ہے، لیکن میرے آقا نے تقوی کی تعلیم دی اپنی بیٹی کو، تقوی کی تعلیم دی۔ یہ میں نہیں کہتا جائز نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نا ہماری جو رول ماڈل تھی انہیں تقوی کی تعلیم دی، کہا سونا اتار دو، تو جناب فاطمہ نے بھی پھر حکم پر عمل کیا، بلکہ صرف حکم نہیں، صرف آقا نے صرف اشارہ کیا تھا اور اشارہ سمجھ گئی اور فوراً ہی اسے اتار کر صدقہ کر دیا تھا۔ دیکھیں نا جن پر صدقہ حرام ہے آج ہم انہیں کا صدقہ کھا رہے ہیں، جتنے بھی سادات ہیں نا ان پر صدقہ حرام ہے نا، لیکن ہم کن کا صدقہ کھا رہے ہیں؟ ہم سادات کا صدقہ کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال دیکھیے، اور یہ میرے آقا نے اولاد کی تربیت کر کے بتایا کہ اپنی اولاد کی تربیت تم نے اس طرح کرنی ہے۔ امام محمد رضا نے لکھا ہے اولاد کی تربیت کرنا کس طرح کرنی ہے۔ آپ نے اس میں سے ایک بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ، یہ سب سے ضروری بات ہے۔ اپنی اولاد کو قناعت سکھاؤ، عاجزی سکھاؤ، انکساری سکھاؤ، الفت سکھاؤ، محبت سکھاؤ، لوگوں سے پیار کرنا سکھاؤ، اور انہیں کینہ و حسد سے بچاؤ، انہیں لوگوں سے گالی گلوچ کرنے سے بچاؤ۔ یہ ہمیں اپنی دیکھیں نا رول ماڈل بنایا گیا۔ آقا نے تربیت دی تقوی کی، اور تقوی کس طرح اختیار ہوگی؟ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، قناعت اور انکساری ہم اختیار کریں گے تو تقوی اختیار ہوگا۔ بلکہ سنیے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور واقعہ، وہ بھی حضرت ثوبان سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تھے، پہلے عرض کر چکا کہ حضور سب سے پہلے کس کے گھر جاتے تھے؟ بتائیں نا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو جب بھی میرے آقا اب سفر سے واپس تشریف لائے تو میرے آقا نے دیکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے باہر ایک پردہ لٹک رہا ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہیں۔ جب میرے آقا نے یہ دیکھا تو میرے آقا وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ حضرت ابو رافع آئے تو جناب فاطمہ رو رہی تھیں، تو حضرت ابو رافع نے کہا کہ آقا پتہ کیوں واپس گئے؟ کہ آپ کے گھر کے باہر پردہ لٹک رہا تھا، یعنی اتنا کہ آپ کے پاس اتنی دولت آ چکی ہے کہ گھر پر دروازہ بھی ہے لیکن آپ نے پردہ بھی لٹکایا ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کنگن بھی ہیں۔ میرے آقا اس لیے آپ سے ناراض ہو کر واپس چلے گئے ہیں۔ جب جناب فاطمہ نے یہ سنا تو فوراً پردہ پھاڑ دیا اور اپنے کنگن اتار کر جناب سیدنا بلال کے ہاتھ آقا کی جانب بھجوا دیے، کہا آپ انہیں صدقہ کر دیجئے۔ میرے آقا نے وہ بیچ کر 2.5 درہم کا صدقہ اہل صفہ پر کیا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ میں تجھ پہ قربان ہوں، تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا ہے۔ یہ میرے آقا کی تعلیم تھی۔ دیکھیے نا جناب فاطمہ کا عشق دیکھیے نبی کریم سے، اپنے والد سے محبت دیکھیے کہ میرے آقا نے اجتناب کیا تو آپ نے فوراً وہ پردہ پھاڑ دیا، آپ نے کنگن اتار کر صدقہ کر دیے۔ یہ تھی ایک بیٹی کا باپ سے محبت کرنا، ہر حکم پر عمل تھا۔ یہ تھا ایک بیٹی کا اپنے یعنی ایک نبی کریم سے محبت تھی جناب فاطمہ کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے، حتیٰ کہ وہ چاندی کے کنگن حلال تھے، کوئی پردہ ناجائز نہیں تھا، لیکن تقوی کی تعلیم دی، ارے تقوی اختیار کرو تو کامیاب ہو جاؤ گی اگر تقوی اختیار کرو گے۔ اور یہ بھی دیکھو نا کہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کوئی تاخیر نہیں کی، فوراً عمل کیا۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نبی کے غلام ہیں
تو ہمیں بھی تو حلال و حرام میں فرق کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ایک طرف دعویٰ ہے عشق مصطفیٰ کا اور دوسری طرف حرام کام سے اجتناب بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔